إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير حدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله، اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبرائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے. سامعین کرام، آج میرے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 کی تلاوت کی. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین مجھے صاف صاف اور صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد اسلام میں کسی کا اگر ویلیو ہے، کسی کا اگر اعلیٰ مقام ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اللہ قرآن میں مختلف جگہ پر اپنے نبی کو الگ الگ نام سے پکارتا ہے. کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر، بہت سارے الگ نام سے. اور اس کے بعد اللہ قرآن میں یہ بھی بار بار فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ مینس کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بہت دفعہ قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا گیا. اب ہمیں کوئی اور نہیں بتائے گا کہ ہمیں اللہ کے رسول کا کتنا عزت کرنا، کتنا رسپیکٹ کرنا. ہمیں اللہ خود بتائے گا کہ محمد رسول اللہ کا رسپیکٹ کیا ہے. اور سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اللہ سیز ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ کے نبی پر اللہ خود اور اس کے ملائکہ صلوات یعنی درود و سلام بھیجتے ہیں. اسی لیے کہ اے ایمان والو، تم بھی خوب سے خوب
اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجو. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں ہر وقت 24 گھنٹہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مسلمان صلوات بھیجتا ہے. اب اللہ کیا کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ جو آیات کا کانٹیکسٹ ہے بہت بڑا ہے، لیکن بتا دے یہ دے کہ جب اللہ کے رسول، ویسے اس سے پہلے بھی ایک ڈیڑھ سال پہلے ہم نے اس پر خطبہ دیا تھا. وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ نئے نئے لوگ مدینہ میں آ رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بیعت لے رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، اور کچھ دیہاتی لوگ آئے اور باہر سے اللہ کے رسول کو بولتے کہ یا محمد تم باہر آؤ باہر آؤ، مطلب اس طریقے سے اللہ کے رسول کا نام پکار رہے تھے. اسی کے بعد یہ ساری آیات جو اس کے بعد یہ ہونا شروع ہوا کہ تم جیسے ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہو لیکن تم میں سے کسی کا زیب نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اس کے نام سے پکارو گے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ حدیث میں جتنے بھی صحابہ ہیں، خاص کر کے صحابیہ، خاص کر کے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، وہ کبھی یہ نہیں بولتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے یعنی میرے شوہر نے یہ فرمایا، ایسا بالکل نہیں. کہتے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے یہ بات فرمایا ہے. آپ سارے نیریشن میں یہ بات دیکھیں گے. اب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو نیچی اور جس طریقے سے تم اور لوگوں سے بات کرتے ہو اس طریقے سے اللہ کے رسول کے سامنے تم ایسے بات مت کرو. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس طریقے سے جیسے عام لوگ سے تم بات کرتے ہو، اگر ویسے تم اللہ کے رسول کے سے بات کیے اور ڈس رسپیکٹ کیے تو اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے. یہ ہم سب کان کھول کر سن لیں. اتنا بڑا جرم ہے کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. سبحان اللہ. اس بات کو ذرا غور فکر کریں ہم سب. اگر کوئی انسان 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، وہ جو ہے غریب کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ کسی انسان کا ناحق قتل نہیں کرتا ہے، وہ کسی انسان کا ناحق زمین نہیں لے رہا ہے، وہ کسی غریب غربا پر ظلم نہیں کر رہا ہے، وہ ہر ایک انسان ہر ایک طریقے کا وہ مثال قائم کر رہا ہے جو ایک انسان پر وہ ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ انسان اللہ کے رسول کا ڈس رسپیکٹ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے تو اللہ کیا کرے؟ اللہ will not care those kind of عمل. اللہ اس عمل کا کسی کا بھی کیئر نہیں کرے، کیونکہ اللہ says کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ تم اگر اللہ کے سامنے تمہیں اگر بہترین بننا ہے، اللہ کے سامنے اگر تمہیں کامیاب انسان بننا ہے، اللہ کے سامنے تمہیں اگر اچھا ایمان والا بننا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے بعد اس کے رسول کی کہی ہوئی ہر بات کو ماننی پڑے گی، چاہے ہمارے دل میں وہ گوارا ہو چاہے نہیں ہو. اس کے بعد اس سے ہم کیا کہنا بات چاہ رہے ہیں؟ ہم بہت سنگین معاملے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ دن پہلے عید المیلاد کا لوگ بہت جشن منائے. ہم اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ عید المیلاد منانا صحیح یا غلط، یہ علماء بتائیں گے. بس ہم اس بات پر، یہ میرا ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا قرآن ایسے ہے سب سے، کیا قرآن حدیث، کیا اسلام پورا کمپلیٹ دین نہیں ہے؟ کیا قرآن میں اللہ یہ نہیں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے؟ اور سورۃ الحج میں اور ہم نے تمہارے لیے اسلام دین کو چوز کیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ.
یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جو دین، جو دھرم، جو ریلیجن چنا ہے وہ اسلام ہے، اور ہم نے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دین میں، جو بھی شریعت، جو بھی قانون دینا تھا، رول اور ریگولیشن دینا تھا، وہ اللہ نے قرآن میں اور وتھ سنت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہر چیز کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب کو کچھ۔ اس لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ لقد کان رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے بے شک ایک بہترین مثال، ایک بہترین اگزامپل بنایا، کس کو؟ محمد رسول اللہ کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر ابھی کوئی انسان دین میں کچھ ایڈ کرے، دین سے کچھ لیس کرے، اگر دین میں کچھ وہ خود سے ایڈ کرنے کی کوشش کرے، تو ہم کیا بولیں گے؟ کہ ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، چاہے وہ ایموشنلی کتنا بھی اچھا ہو۔ ہم اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ دین میں وہ ہوگا جو اللہ رسول نے فرمایا۔ اچھا، ہر ایک خطبے میں ہم یہ دعا سنتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی اسلام میں کوئی چیز کو ایڈ کرتا ہو، بدعت کو ایڈ کرتا ہو، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ وہ بدعت جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے آئے گا۔ مطلب یہ جو بھی ایڈ کر رہے ہیں دین میں۔ اب دیکھیے اور کیا بولتے ہیں کہ ہم یہ چیز اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ جو تمہیں، قرآن میں فرمایا ہے کہ جو ہم نے تمہیں نعمت دیا ہے اس کا بہت ہی زیادہ ذکر کرو۔ اسی لیے بول رہے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی چیز بڑی نعمت ہے؟ جسٹ تھنک، مطلب اپنے بدعت کو انسان جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کو اتنا توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ کیا اس آیات میں بالکل یہ بات کہا یار؟ بالکل ایسا نہیں۔ آپ کسی بھی تفسیر کو پڑھ لے، زمخشری پڑھ لے، ابن کثیر پڑھ لے، یا جو لوگ کو وہ فالو کرتے ہیں اس کے تفسیر کو پڑھ لے، کہیں پر بھی یہ بات مینشن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے برتھ ڈے کے لیے یہ والا چیز ہوا ہے، نہیں ہے۔ سو ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا قرآن ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ جس قرآن کو اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں، اپنے خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں جو کہیں پر نہیں ہے، تو کیا ہم آپ پر سوال نہیں کریں گے؟ کیا ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول کا برتھ ڈے کیا اللہ کے رسول نے منایا؟ اگر اللہ کے رسول نے نہیں منایا تو ان کے صحابہ اکرام کیا منائے ہیں؟ اگر ان کے صحابہ نہیں بنائے تو کیا ان کے تابعین نے بنائے؟ اگر تابعین نے نہیں بنائے تو کیا کوئی بھی اسلامک اسکالر جو فیمس ہے جو آپ کے ذہن میں وہ بنایا ہے؟ نہیں بنایا۔ تو ہم یہ سوال کریں گے اور آپ سے سوال ہوگا کہ بدعت ہے یا نہیں، یہ آپ ڈیسائیڈ کریں ہے یا نہیں۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے کیا فرماتا ہے کہ تم اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ، اور اللہ کے رسول کے سامنے تم اپنی آواز کو پست کرو گے، ان کے سامنے اپنی آواز کو نیچے رکھو گے۔ اب دیکھیں، ابھی تو اللہ کے رسول ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بولی ہوئی ساری صحیح حدیث ہے، اور وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے، لیکن اصل میں اللہ کے رسول نے وہ بات فرمائی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جو میرے نام پر جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ یعنی جو انسان جو چیز اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا ہے اس کے باوجود وہ یہ بیان کرتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے بہت بڑی وعیدیں ہیں۔ اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جب آپ عید المیلاد مناتے ہیں یا کچھ بھی جشن مناتے ہیں، وہاں پر اگر آپ ڈی جے اور گانا لگا کے ڈانس کر رہے ہیں اور آپ کے لبیک یا رسول اللہ، کیا یہ قرآن کبھی کہا ہے
کیا اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ تم میں سے، میرے امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو میوزیکل انسٹرومنٹ کو حلال قرار کر لیں گے. کیا ابھی یہ چیز نہیں ہو رہا؟ کیا ہم مسلمان اس میوزیکل انسٹرومنٹ کو سو کال اسلامک چیز کے لیے ہم منا رہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں ہوا؟ اور اللہ کیا، اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب اللہ کے رسول تمہیں کچھ دے تو اسے لے لو. اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے تم میں کوئی چیز اگر فیصلہ کر دیا ہے تو کسی ایمان والوں کے لیے وہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ اس میں کچھ بھی سوال کرے، دل میں بھی اس میں سوال نہیں کر سکتا ہے. کیا یہ چھوٹی موٹی بات ہے؟ مطلب اتنا بڑا بات ہے کہ اللہ کے رسول سے ہم لوگ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے حدیث میں، ہم اس کے خلاف بالکل نہیں جا سکتے. لیکن آج کل کے مسلمان کیا بولتے ہیں کہ نہیں، اگر اللہ کے رسول نے کچھ فرمایا ہے تو ہم اس کو اس لیے پتا ہے ہم اس لیے کیوں نہیں مانیں گے. وہ یہ نہیں بولتا کہ نہیں مانیں گے، ہم اس لیے اس بات کو یہ نہیں کہہ رہے کیونکہ میرے بڑوں نے یہ چیز کام کرتے ہوئے آئے ہیں، میرے بڑے یہ کام کرتے ہوئے آئے، اس لیے ہم یہ بات کریں جو ہم پہلے بھی آپ سے بیان کر چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ تم اللہ اور رسول کی آخری دم تک اطاعت کرو. لیکن جب اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ کی آیات آ گئی کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ کوئی بھی چیز اگر بدعت ایڈ ہوگا تو وہ جہنم میں لے کے جائے گا، اس کے باوجود اگر لوگ کر رہے ہیں اور وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے بڑے کرتے تھے یا میرے علماء کرتے تھے، تو ہم آپ سے وہ سوال کریں آپ اچھا اور کیا بولتے ہیں کہ اچھا اور بھی لوگ اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں عیسائی لوگ، تو اس پہ تو آپ کچھ نہیں کرتے. جسٹ تھنک، آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں. یو آر ناٹ جوکنگ ایٹ آل. یو آر دا کسٹوڈین آف اسلام. وی آر دا فالوور اسلام. وی آر دا فالوور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کرسچن اپنے نبی کا، لیکن وہ لوگ نبی نہیں مانتے. وہ لوگ کیا مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو یہ زمین و آسمان پھٹ جاتی. مریم میں اللہ فرماتا. مطلب یہ لوگ قرآن کو تو کبھی پڑھے نہیں ہے، اور قرآن کا جو انداز بیاں ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. مطلب یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کو، جو نعوذ باللہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے. اور اللہ سورہ مریم میں، سورہ کہف میں بار بار کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وہ لوگ جھوٹ باندھ رہے. پھر اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ کل قیامت دن عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہے گا، اللہ پوچھے گا کیا تم نے فالوور کو کہا تھا کہ تم میرے بعد میری عبادت کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کہیں گے یا اللہ تو میرا رب ہے، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. میں کبھی یہ کلیم میں غلام میں کبھی کسی کو بول ہی نہیں سکتا. مطلب دیکھیں مسلمان کا ڈیپتھ کہاں پر آ گیا ہے کہ وہ اپنے اس گناہوں کو، اپنے اس بدعت کو جسٹیفائی کر رہا ہے ایک شرک کے ساتھ. دنیا میں اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ ایک اللہ کے نبی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے وہ لوگ. پھر بھی قرآن میں یہ بات، اب اس بات کو غور سے سن لیں. اس پوائنٹ سے ایک لاسٹ پوائنٹ ہم بولیں. اللہ کیا کہتا ہے کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ تم دیکھو گے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. سبحان اللہ. یہ اہل کتاب کے بارے کا، خاص کر کے کرسچن کے بارے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ہیں جس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی تو وہ رونے لگتے ہیں. اور اب بھی یہ ہوتا ہے جب کچھ کرسچن کو قرآن سنایا جاتا تو وہ رونے لگتے ہیں. لیکن مسلمان اتنا اسٹانچ کیسے ہو گیا؟ پھر بھی قرآن میں اہل کتاب کا اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ چیز نہیں آتا ہے تو اہل ذکر سے پوچھو جو لوگوں کو پتا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن ٹالرنس لیول ہے کہ ہم مسلمان خود کو اتنا اسٹانچ نہیں. مطلب بات کیا ہے
یہاں پر مسلم نان میں کوئی بات نہیں، یہاں پر مسلمان آپس میں اتنے زیادہ لڑ رہے ہیں، اتنے زیادہ ان کے دلوں مسلمان بھائی کے لیے مطلب نفرت ہے کہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، مطلب ایک دوسرے کے بارے سننا نہیں چاہ رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فلاں فرقہ سے، وہ فلاں. جسٹ تھنک، کیا مسلمان یہ چیز کہے گا؟ اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور دوسرے کو نیک عمل کرنے کے لیے بولتا اور کہتا ہے کہ انا من المسلمین، میں مسلم ہوں. تو ہم سب کو اس بات پر غور فکر کرنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. اگر ہم اپنے مسلمان سے پیار نہیں کریں گے، اس سے اگر اچھے سے بات نہیں کریں گے، اگر ان کے اختلاف کے باوجود ہم اس سے اچھے سے پیش نہیں آئیں گے، تو جسٹ تھنک، کیا ہم کسی نان مسلم کو کس منہ سے ہم کہیں کہ قرآن پڑھو؟ آپ کو ایک بات یہ بتا دیں، قرآن میں سب سے زیادہ نان مسلم کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ تم نان مسلم کو کیسے اس قرآن کی طرف بلاؤ گے. لیکن افسوس بات کہ ہم خود اس کتاب سے بہت دور ہے اور ہم دوسرے کو بھی دور کر رہے ہیں، اور اپنے ایکشن سے، اپنے بد عمل سے لوگ اس قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں، اس اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں. اگر ہم ایسا کرتے رہے تو کل قیامت دن اللہ کے نبی ہم سب سے کمپلین کریں گے، یا اللہ، یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا اللہ کہ میرے امت نے قرآن کو کانا محجورا، قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم.